السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستوں، ماں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سید امین القادری صاحب کا ایک بہترین شاندار بیان کا ایک ویڈیو کلپ عورتوں سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 6 گنہگار عورتیں، دل کو لرزہ دینے والا یہ ویڈیو کلپ، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پر آ ہی گئے ہیں، آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو ویڈیو کو مکمل سن کر کے ہی جائیں۔ اس دردناک بیان کو سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کے قدم خود بخود نیکیوں کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمان بھائیوں کو، خصوصاً عورتوں کو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فرمائی تو سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا جان یہ بتائیں کہ آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا کیفیت تھی آقا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہیں اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں، 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہیں، تو آئیے اب ذرا جلدی جلدی دل کے کانوں سے سن لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں، معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ زبان کیا تھی؟ کنجی تھی۔ وہ منہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ دہانے مبارکہ کی شان یہ تھی، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں، ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے، جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن، اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا، بلکہ اللہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا، بڑے سے بڑا قوت والا، بڑے سے بڑا طاقت والا؟ تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا، اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں
اے میری شہزادی فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ اللہ اکبر، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ میں رحم کرو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن، یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے، اور آج بھی عزت ملے گی ان کی اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے۔ اس لیے آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو اور اپنے نازک جسم کو، اپنے اس کمزور سے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو آج عہد کرو ہمارے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہم سروں پر دوپٹہ اوڑھیں گے، پورا پورا اوڑھیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو حال یہ ہے، باریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان ہے، دوپٹے اوڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزوں، خدا کے لیے جہاں پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے کے رہتی ہیں ان کے لیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی، ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے، منہ بھی چلاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں، بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے، کبھی بھابیاں شے دیتی ہے، کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے، محلے کی عورتیں شے دیتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا، اگر کوئی ایک کہے تو تو بھی اس کو چار جواب دینا۔ اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے، گھروں کو برباد کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں سن لو، ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے، اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کے حقوق بتانے ہیں، مگر چونکہ آج خاص طور پہ عورتوں کا اجتماع ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اپنے شوہر سے کبھی منہ نہ چلانا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کے
دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے، اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، ایسی عورتوں کو نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ، شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں، اللہ اکبر، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے۔ سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہوں، سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا۔ ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے کی، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔ اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو، ازواج رسول کی طرف توجہ کرو۔ پڑھو زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی، پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی، پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو، صحابیات کی زندگی پڑھو، اللہ اکبر، تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے، اللہ اکبر، یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، لرزے تو صحیح، تھوڑا تصور تو کریں، کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور اس میں سینے اور چھاتی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا، اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے۔ سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا جان، جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا، آخر اس کا قصور کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس کا عذاب کیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں۔ عملنیر میں ایسا نہیں ہوگا، خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا، مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے، اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنا آپ نے، جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، یعنی افیئر کرتی ہے، محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے، ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر۔ اور سن لو، میرے اللہ کا فرمان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگ ریلیاں، دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں، دنیا کی چند دنوں کا گل گپاڑا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جب ختم ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو، افیئر کو، حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اوندا جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے
ہیں کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر سکتے ہو، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی انہیں سہیلیاں تانا دیتی ہے، بدھو بن کر نہ جی، دقیانوسی خیال کے ساتھ نہ جی، پرانے خیال کے ساتھ نہ جی، اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے، عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے، عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے، سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ اکبر کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا ہو گیا، لعنت ہو سیریلوں پر، لعنت ہو گندی پکچروں پر، اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا۔ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے، جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں اللہ اکبر پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہیں، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر اللہ اکبر ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں، فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو، وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر
आखिर किस्मत वाला बना कैसे? नबी के नाम पे नर्म हो गया, खुदा ने उसकी किस्मत बदल दी। अल्लाह अकबर। जिन पत्थरों ने नबी का नक्शे कदम अपने सीने पे ले लिया, आज वो पत्थर मिंबर पे रखे जा रहे हैं, म्यूजियम में रखे जा रहे हैं। अल्लाह वाले अपने सर पे उठा के फिर रहे हैं। मरने वाले वसीयत करके मरते हैं कि मेरी कब्र के सीने पे रखना। ये कौन है? मेरा नबी है जिसने पत्थरों की किस्मत संवार दिया, वो हमारी न संवारेंगे। उनसे वफा करके तो देखो। इसलिए रिश्ते आने में ताखीर हो, घबराना नहीं। उम्र बढ़ जाए, घबराना नहीं। मेरी कौम की बेटियों, गौसे पाक की अम्मी जान को तो किस उम्र में शादी हुई? गौस पाक की अम्मी जान 60 साल की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते उनका निकाह हुआ। यहाँ तो 30 साल की उम्र होती है तो माँ बाप भी घबरा रहे हैं, बेटी भी घबरा रही हैं, मोहल्ले वाले ताना दे रहे हैं। याद रखना, जो चीज कीमती होती है वो देर से मिलती है। इसलिए देर से रिश्ते आने पर या देर से शादी होने पर कोई गम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी हो गया अल्लाह का करम है, ताखीर होगी अल्लाह के यार काम का एक वक्त है। जब भी वक्त आ जाता है ताखीर नहीं होती। इसलिए कौम की बेटियां किसी जालिम का हाथ पकड़ने की कोशिश न करें। और आजकल तो साजिश के तहत मुस्लिम बच्चियों के पीछे जालिमों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो तुम्हारी आबरू से खेल करके तुम्हें हमेशा के लिए रोता बिलखता सिसकता छोड़ दे। ऐसे वक्त में आपको अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है। मेरी बहनों, अगर कोई दयानतदारी के साथ किसी से इश्क करे, सच्चा इश्क करे, इस्लाम ऐसे इश्क की इजाजत नहीं देता, उसको नाजायज करार देता है। तो जो इश्क साजिश के तौर पे किया जा रहा है ताकि तुम्हारी कोख को बर्बाद किया जाए, तुम्हारी आबरू से खेला जाए, तुम्हारी खुशियां हमेशा के लिए छीन ली जाए, तुम्हें सिसकता बिलखता छोड़ दिया जाए, क्या मिलेगा? दुनिया में गम, बर्बादी, तबाही और आखिरत में अल्लाह का न खत्म होने वाला अजाब। इसलिए याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अपने मजहब को कभी ना छोड़ना, किसी जालिम का हाथ कभी ना थामना। मेरी बहनों, अगर कलेमा पढ़ने वाला भी इश्क करे तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर मुनकिर इस्लाम तुम्हारे सामने आंखें लड़ाए तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है? मैं आगे और भी गुफ्तगू करता, लेकिन मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। एक आखिरी रिवायत पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लामा उस्मान इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं। उस वाक़े को बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखो, गैरत औरत का सबसे बड़ा सरमाया है, हया औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, कभी जिंदगी पर ऐसा मोड़ आ जाए कि माज़अल्लाह कोई आपको ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भाग कर या भगा कर कोई शादी की जाती है ना मेरी बहनों, ये हमने अपने बड़ों से सुना और इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तजुर्बात हो गए। क्या जो लड़की भागकर शादी करती है आखिरी दम तक ससुराल वाले उसको बहैसियत बहू कभी कबूल नहीं करते। 98% लड़कियों का ये है, जब वो शादी में जाती है तो सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती है, देख देखिए वही है जो फलां की बीवी है ना, फलानी है, इसने भाग के शादी की। कभी उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको झगड़े में ताने मिलते हैं। दो लम्हे की खुशी के लिए हमेशा की जिल्लत क्यों मोल लें? अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया है। मेरी बहनों, मुसलमान हो तो सुन लो, अल्लाह ने दरख्तों के पत्तों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सितारों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। सर के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, दाढ़ी के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, जिस्म के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, चूंटियां और कीड़े मकोड़े भी बगैर जोड़े के नहीं है। जिस अल्लाह ने जानवरों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, जिस अल्लाह ने फूल पत्तियों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, उस अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर जोड़े के पैदा किया? इंतजार करो अल्लाह के फैसले का, वक्त आने का इंतजार करो, शराफत के साथ जिंदगी गुजारो। और एक बात आपसे कहूं, याद रखना,
اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے۔ مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دیکھو، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں۔ اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا۔ دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے، امی، امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے، بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا، عمر ابن خطاب، وہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی، مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، خدا کا کرنا۔ اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب یہ کان میں آواز ٹکرائی، سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینے منورہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا۔ دیکھو، اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا۔ اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا؟ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی، اللہ اکبر۔ سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین، فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ بیٹوں سے کہا، کون تم میں سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا، پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی، بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کی بہو بنی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ دیکھو، یہ ہے تقوی کی برکت۔ اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو، تعویذ سے بڑھ کر ہے، جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے، داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے، ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماؤں، جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ نصیب چمکے گا۔ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے، اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو جو واقعہ علامہ عثمان ابن حسن کی کتاب سے میں بیان کرنے والا تھا وہ آج نہیں پھر کسی موقع سے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ بس اس وقت
آپ حضرات سے میری گزارش یہی ہے کہ یہاں سے بدل کر جائے، تبدیل ہو کر جائے، اور جو سرپرست مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنی بچیوں کو قاریہ بنائیں، عالمہ بنائیں۔ ابھی میرے خیال سے آپ نے عصر سے پہلے ردا پوشی کا منظر دیکھا ہوگا، ہماری جو بچیاں قاریہ بنی ہیں، سنی دعوت اسلامی تعلیمی محاذ پر بھی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ املنیر کی سرزمین پر ہمارے برادر عزیز جناب فیاض نوری صاحب اور ان کے رفقا، ان کی پوری ٹیم علمی میدان میں، عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں کام کر رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ان کا سپورٹ کرے، ساتھ دے۔ ویسے ماشاءاللہ املنیر کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پورا شہر کے شہر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تو جب اجتماع ہوتا ہے تو تنظیم کے لوگ صرف محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پورا علاقہ ناسک سے لے کے برہان پور تک اتنا بے مثال ہے کہ کوئی پروگرام سنی دعوت اسلامی رکھے پورا شہر جڑ کر ایسے محنت کرتا ہے جیسے ہر فرد تحریک کا رکن ہے۔ اس پر ہمیں شکر بھی ہے اور ہم آپ سب کو اس پر جو ہے دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری گزارش ہے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، عالمہ بناؤ، قاریہ بناؤ، دین کا علم سکھاؤ، دنیا کے علوم بھی سکھاؤ۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی ہر ماں یہ تصور کر لے، یہ طے کر لے کہ کم سے کم ایک گھر میں حافظ قرآن، عالم دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ مرے تو آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ عورتیں چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ نظام الدین محبوب الہی کو عالم بنانے والی ان کی امی ہے، غوث پاک کے علمی اخراجات اٹھانے والی ان کی امی ہے، بابا فرید کو اس مقام پر پہنچانے والی ان کی امی ہے۔ یاد رکھنا عورتوں نے بڑے کارنامے انجام نہیں دیے، لیکن جتنے بڑے کارنامے انجام دیے گئے وہ سب عورتوں کی کوشش سے پروان چڑھے ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں اپنے مردوں کا یہ مزاج بناؤ کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، تاکہ ایک حافظ ہوگا اپنی کئی پشتوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، ایک عالم دین ہوگا خاندان کے کئی لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے میری گزارش